هو الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں دنیاوی زندگی کے اختتام کا نام موت ہے۔ دنیا میں پہلے زندگی ہے، بعد میں موت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب موت اور زندگی کا تذکرہ فرمایا تو پہلے موت کا ذکر فرمایا، بعد میں زندگی کا ذکر فرمایا۔ هو الذی خلق الموت، وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ اے دنیا میں جینے والے انسان، تو اپنی موت سے کبھی غافل نہ ہو جانا۔ جو زندہ ہے اس کے لیے موت آنی ہے۔ المختصر آج یہ 40ویں کی تقریب ہے۔ ایسی تقریبات منعقد کرنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ہوتا ہے کہ جو ہمارا عزیز ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، کہ جب جانے والا کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بعد والے اس کے لیے ایصال ثواب کریں، ثواب پہنچائیں۔ تو یہ تقریبات ہوتی ہیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی۔ ایصال ثواب ہی اگر مقصد ہو تو وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، جو انسان جہاں ہے وہاں سے ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ جمع ہونا، خصوصاً اس جگہ پر جہاں جس گھر سے کسی کا انتقال ہوا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر سے جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کی تعزیت کرنا اور اس کو یہ احساس دلانا کہ جو غم تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا ہے، اس میں ہم تمہارے ساتھ برابر کی شریک ہیں، اس غم میں تمہارے شامل ہیں۔ اور تیسرا مقصد ہوتا ہے اپنی موت کو یاد کرنا، کہ جس طریقے سے ہمارا عزیز ہمارے درمیان سے چلا گیا، اسی طریقے سے ایک دن ہمارے لیے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہمارے لیے موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کے ذریعے سے زندوں پر احسان فرماتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر مرنے والے کے ذریعے سے زندوں پر احسان کیسا ہے؟ جس کا بیٹا مرتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جس کا بھائی ختم ہوتا ہے اس کے بازو کٹ جاتے ہیں، جس عورت کا شوہر اس دنیا سے جاتا ہے اس کی زندگی بے نور ہو جاتی ہے، تو آخر مرنے والے کے ذریعے سے زندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیسا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرنے والے کے ذریعے سے زندوں پر احسان یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی ختم کر کے عالم برزخ کی طرف بلا لیا، اور زندوں کے لیے مہلت دی کہ جو چلا گیا اس کے لیے اب مہلت نہیں ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور آخرت کے لیے اپنا کوئی سامان بہتر جمع کرے، مگر جو زندہ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی ہے، ان کے اوپر احسان کیا ہے کہ ان کی زندگی کو ابھی باقی رکھا ہے۔ وہ چاہیں تو اپنی زندگی
میں ایسے عمل کر سکتے ہیں کہ جو آخرت میں ان کے لیے ذریعہ نجات بنے، بخشش کا ذریعہ بنے۔ دوسری بات کہ جب یہ موت ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر کسی کے لیے پیش آتا ہے، ہر کسی کے لیے اس سے گزرنا ہے، اور تمامی گھر والوں کو یہ غم جھیلنا ہوتا ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اظہار غم کے 4 طریقے ہیں، 4 طریقے سے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ 2 مردود شیطان کی طرف سے ہیں اور 2 خدائے رحمان کی طرف سے ہیں۔ شیطان کی طرف سے جو غم ظاہر کرنے کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ سینہ کوٹنا، چہرے پہ تھپڑ مارنا، تماچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ دوسرا، اپنی زبان سے ایسے نازیبہ کلمات نکالنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو۔ مثال کے طور پر کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی کو ہم ہی کو یہ غم دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر معاذ اللہ ظلم کیا، ایسی باتیں زبان سے نکالنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ ایسی باتیں لوگ نہ کہیں، یا مرنے والے کی ایسی تعریف کرنا جو اس کے اندر موجود نہیں تھی، یا اپنے اوپر غم کو ایسا ظاہر کرنا کہ جس سے غم ظاہر ہو، یہ اسلام میں منع کیا گیا۔ اور جو اظہار غم کے طریقے ہیں وہ یہ کہ انسان کا دل ملول ہو، چہرہ اداس ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جاری ہو جائیں، انسان نہ چاہے پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل میں غم ہے، آنکھیں نم ہیں، مگر زبان سے میں وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ تو دل پر غم تو ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کی موت کا صدمہ ہمارے دل کو لگے گا تو دل پر غم تو ہوگا، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں گے، مگر زبان سے ہماری وہ نکلنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ دوسری ایک بات یہ، چند بات سن لیجئے، تقریر تو ہم کرتے کہاں، تقریر تو ہم بات کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تیجا، 10واں، 40واں، 20واں یا برسی، یہ کیا ہے؟ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، 6 ماہی یا برسی، یہ کیا ہے؟ تو یہ عرف عام میں نام رکھا گیا ہے، حقیقت میں تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن، 6 مہینے کے بعد اور 1 سال کے بعد ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ تیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا ثواب اپنے مرحوم کو بخش دیا جاتا ہے۔ 10 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیاز و فاتح ہوتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، پھل وغیرہ رہتے ہیں وہ بچوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، غریبوں کو دے دیے جاتے ہیں، اسی کا نام 10واں ہے۔ 20ویں دن بھی یہی ہوتا ہے، 40ویں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ میلاد کی صورت میں ہو، چاہے فاتحہ کی صورت میں ہو، چاہے تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، اس دن ایصال ثواب ہو جاتا ہے، اسی کا نام 40واں ہے۔ اور یہی 6 مہینے کے بعد اور سال کے بعد کیا جاتا ہے، کسی کے ہر سال کیا جائے یہی ایصال ثواب، اسی کا نام برسی ہے۔
اور کسی بزرگان دین کے نام کے ساتھ یہی کیا جائے تو اسی کا نام عرس ہے۔ حقیقت میں یہ ساری چیزیں ایصال ثواب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایصال ثواب یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ رہی بات کھانے کی، تو اسلام میں دعوت خوشی کے موقع پر ہے، غم کے موقع پر نہیں ہے۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ دعوت اسلام میں خوشی کے موقع پر ہے، غم کے موقع پر نہیں ہے۔ یہ تیجا خوشی کا موقع نہیں ہے، غم کا موقع ہے۔ 10واں 20واں 40واں 6 ماہی یا برسی ہو، یہ سب غم کے موقع ہیں، خوشی کے موقع نہیں ہیں۔ تو اسلام میں دعوت خوشی کے موقع پر رکھی گئی ہے، غم کے موقع پر دعوت جائز نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں پر دعوتوں کا اہتمام کرنا، اب موت سے ہر کسی کا واسطہ پڑتا ہے، کسی کی گنجائش ہے کسی کی نہیں ہے۔ کسی کے گھر سے جو جانے والا گیا ہے وہ کس حال میں گیا ہے، اس کے علاج پر کتنا خرچ ہوا، اس کا علاج کرانے میں گھر والے کتنا قرض دار ہو گئے، کتنا پریشان ہوئے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر لوگ یہ رسم بنا کر کھڑی کر دیں کہ 40ویں میں تو دعوت ہی کرنی پڑے گی، 40ویں میں تو دیگیں چڑھانی پڑیں گی۔ اب کوئی پہلے سے ہی علاج معالجہ کرا کے قرض دار ہو گیا ہو اور قرض اتارنے کے اسباب بھی اس کے پاس نہ ہو، اور اوپر سے 40ویں کی دعوت بھی اس کے لیے کرنی پڑے، تو سوچیں اس کا حال کیا ہوگا۔ اسلام نے جب لوگوں کے لیے آسانی دی ہے تو ہم اس لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث کیوں بنتے ہیں؟ اسلام نے لوگوں پر پریشانی نہیں ڈالی، مصیبت نہیں ڈالی، تکلیف نہیں ڈالی، تکلیفیں ہم نے خود کھڑی کی۔ 40واں دعوت کھلانے کا نام نہیں ہے، 40واں ایصال ثواب کا نام ہے، 40واں فاتحہ کا نام ہے، 40ویں دن فاتحہ کرنا یہ 40واں ہے۔ دعوتیں کھلانا یہ 40واں نہیں ہے۔ تو دعوت 40ویں کی ہو یا تیجے کی ہو، یہ ناجائز ہے، جان لیجئے یہ دعوتیں ناجائز ہیں۔ اور زور ڈال کر کہیں کہیں برادری کھانا لیتی ہے کہ ہم نے دیا ہے تمہارے لیے دینا پڑے گا، زور ڈال کر لینا یہ حرام ہے۔ کوئی اگر اپنے مرضی سے کرتا ہے یہ ناجائز ہے، وہ سمجھے کہ ہم نے بڑا نیک کام کر دیا، تو جان لے کہ وہ نیک کام نہیں کیا ہے، اس نے یہ خود بھی غلط کیا ہے، اوروں کے لیے بھی اس نے پریشانی کھڑی کی ہے۔ تو یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ لوگوں کے لیے پریشانی کھڑی کی۔ اس لیے کہا کہ دعوت جو ہے وہ خوشی کے موقع پر ہے، غم کے موقع پر نہیں ہے۔ کیا بچے کی پیدائش ہوئی ہے، عقیقے کا وقت ہے، دعوت کھلائیے۔ یا شادی کی تقریب ہے، آپ کھانا کھلائیں۔ مگر 10ویں 40ویں میں 6 ماہی برسی میں یہ دعوتیں کرنا یہ اسلام کی روشنی میں ناجائز ہے، اور لوگوں سے زور ڈال کر لینا کہ تم کو دینا پڑے گا، تم کو لوگوں کے لیے کھلانا پڑے گا، تم نے پہلے کھایا اب کھلانا پڑے گا، یہ حرام ہے۔ ان سب سے ہمارے لیے بچنا چاہیے۔ جو باہر کے مہمان آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے تو کھانا کھلانا ہے، جو باہر کے آتے ہیں ان کے لیے تو کھلانا ہے، تو ان کو تو کھلانا پڑے گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر جو محلے کے ہی ہیں اپنے گھروں میں کھا سکتے ہیں، ان کے لیے بلانا، دعوت ان کی پہلے سے کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ان باتوں سے ہم سب کے لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا کہ جان لے، پرکھ لے، جانچ لے اس کا عمل کیسا ہے۔ تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان آیا، زندگی گزارے اور اپنی سانسیں پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے اور بس کام اس کا ختم ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ایک امتحان کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں آنے کے بعد آزادی دی، اچھائی اور برائی کا علم اس تک پہنچا دیا، اور آخرت کا منظر اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اس کے لیے کہا کہ ایک دن تیرے لیے یہ دنیا چھوڑ کر واپس ہماری طرف پلٹنا ہے اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اگر عمل نیک ہوگا، عمل بھلا ہوگا تو آخرت میں اس کا بدلہ بھی بہتر ہوگا، اور اگر عمل اچھا نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کا بدلہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ المختصر یہ کہ بہت سارے حضرات کی آپ کے لیے بات سننا ہے، تقریر سننا ہے، تو ہماری بات بس یہی مختصر ہے۔ انہی کے لیے اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں اور عمل کر لیں تو یہ بہت ہے، اور باقی جو حضرات تقریر کریں بغور ان کے لیے سنیں، اور یہاں بیٹھنے کے بعد اپنا وقت یہاں دینے کے بعد اگر آپ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں تو یہ آپ کا آنا کوئی فائدے مند نہ ہوگا، بلکہ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو جو آپ سے آپ کو بات سنائی جائے، جو ناصحانہ کلمات آپ تک پہنچائی جائیں، ان کے لیے بغور سنیے، ان کو یاد رکھیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔